لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بعدد حسنه وجماله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل مسافر جلدی اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ لوگ دجال کو یاد کرنا بھول جائیں گے۔ قرآن مجید ہمیں بار بار قیامت کی تذکرے فرماتا رہتا ہے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا تھا کہ لوگ امانت کو ضائع کرنا شروع کریں گے۔ امانت کی ضیاع یہ قیامت کی علامات میں سے یہ دور ہے کہ نہیں ہے؟ بندہ آپ کے پاس آتا ہے، مجھے ادھار چاہیے، میں آپ کو ایک ہفتے بعد واپس کروں گا، اس کے بعد آپ تھک جاؤ گے اپنے مال لینے کے لیے، لیکن تمہیں پیسے نہیں ملیں گے، وعدہ خلافی ہوگی، اور اپنے مال کو لینے کے لیے آپ کو کوششیں کرنی پڑے گی، محنتیں کرنی پڑے گی، ترلے کرنے پڑے گی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ قیامت کی علامت میں سے ہے۔ ہماری نصیحت کیا ہے کہ ہم امانت میں خیانت نہ کریں، ہم ان لوگوں میں نہ شامل ہو کہ جس کے فساد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو قریب لاتا ہے اور حساب کتاب کو قریب لاتا ہے۔ تو حضور نے کہا جب امانت کو ضائع کیا جائے اور جب زکوٰۃ کو لوگ بوجھ سمجھیں گے۔ زکوٰۃ ایک ایسی فریضہ ہے جو اللہ نے ہمارے مال پر لگایا ہوا ہوتا ہے۔ کسی انسان کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، یا وہ 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر نقدی ہے، مال تجارت ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے، لیکن لوگ زکوٰۃ کو مشکل سمجھیں گے، اس کو بوجھ سمجھیں گے۔ یہ وہ دور ہے کہ نہیں ہے؟ آج مسلمان بڑے پارسا لوگ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں، محافل مستحبہ پر خیرات کرتے ہیں، خرچے کرتے ہیں، لاکھوں روپے لگاتے ہیں، لیکن اس کو اپنی مال کے زکوٰۃ کا حساب کتاب معلوم بھی نہیں ہے، اور یہ توفیق بھی نہیں ہے کسی بندے کے ساتھ، بیٹے عالم دین کے ساتھ اپنے مال اثاثوں کا حساب لگائی۔ میرے پاس اتنی نقدی ہے، لوگوں پر میرا اتنا ادھار ہے، بینک میں میرا اتنا بیلنس ہے، میرے پاس گھر میں اتنا سونا چاندی ہے، اتنا میرا تجارت کا مال ہے، اس کا حساب بنائے۔ اور زکوٰۃ کتنا آسان ہے ہمارے اس امت پر، اللہ کے نبی کی برکت سے ہم مال کا مطلب 40ویں میں سے ایک حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہمیں ادا کرنا پڑتا ہے، جو حساب شریعت نے بتایا ہوا ہے نا کہ جو 20 دینار کے اوپر جو نصاب ہوتا ہے، اور آج کے حساب سے جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی بن جاتا ہے، یا 7.5 تولے سونا بن جاتا ہے، تو یہ جو ہے اس میں 40 میں سے 1 روپیہ، یعنی 100 میں جو ہے وہ 2.5 روپے، 1000 میں میرے خیال میں 25 بن جاتے ہیں، اور لاکھ میں آپ کے پاس 1 لاکھ روپے زکوٰۃ کی اثاثے یا مالیت یا نقدی ہے، تو آپ کو صرف اور صرف 2500 روپے زکوٰۃ دینا پڑتا ہے۔ لیکن لوگوں کو مجال ہے کہ وہ زکوٰۃ کے بارے میں سوال کرے، زکوٰۃ ادا کرے، جو دیتا بھی ہے تو ایسے نخروں سے دیتا ہے، اپنی فیملی میں اپنے ماحول میں اس کو لگا لیتا ہے کہ وہ کیا ہے کہ یہ پیسے کہیں باہر نہ چلے جائے، حالانکہ اس پر فقیر کا قرآن نے پہلے کیا کہا؟ زکوٰۃ کس کا ہے؟ فقراء اور مساکین کا ہے، باقی اقسام بھی ہے لیکن پہلے درجے پر کون ہے؟ فقیر و مسکین ہے۔ لوگ اس کو ترک کریں گے، حدیث میں ہے کہ لوگ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھیں گے، اس کو اپنے اوپر وبال اور مصیبت سمجھیں گے، تو یہ قیامت کی علامت میں سے ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ مال بکثرت ہوگی۔ قیامت کی علامات میں سے کیا ہے کہ مال بکثرت ہوگا، دولت کے فراوانی۔ حضور نے کہا وہ لوگ جو ننگے پاؤں چلتے ہیں، ان کے پاس جوتے نہیں ہوتی ہے، جس کے جو ہے وہ جھونپڑے ہوتے ہیں، جو جانوروں کو چرانے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ بڑی بڑی یتطاولون فی البنیان، بڑی بڑی محلات میں رہیں گے، ان کی بڑی بڑی جو ہے عالیشان عمارتیں ہوگی، بلڈنگیں ہوگی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ قیامت کے علامات میں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں۔ وہ اعرابی لوگ، دیہاتی لوگ عرب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، ان کے پاس تیل کی وجہ سے اور یہ مختلف معاملات کی وجہ سے دولت آ گئی، فراوانی آ گئی، تو کیا ہے؟ یہ بھی قیامت کی علامات میں کہ مال بذات خود بری چیز نہیں ہے۔ دنیا نمر آنس کی دنیا دوست دارد، اگر دارد برائے دوست دارد۔ وہ انسان مرد نہیں ہے تو دنیا سے محبت رکھتا ہے، بلکہ وہ اگر محبت رکھے بھی تو دوست کی خاطر رکھے۔ یعنی آپ کے پاس اگر مال ہے،
آپ زکوٰۃ میں لگاؤ، صدقات میں لگاؤ، اللہ کے گھروں میں لگاؤ، مدارس میں لگاؤ، فقراء مساکین نیک لوگوں میں تقسیم کرو، حج عمروں کی سعادت حاصل کرو، اس کو اللہ کی طرف سے تحفہ سمجھ کر اللہ ہی کے راستے میں لگاؤ، تو یہ مال آپ کے لیے نجات کا باعث ہوگا، یہ مال آپ کے لیے راحت کا باعث ہوگا، یہ صدقہ و خیرات آپ کے لیے قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے نجات کا باعث ہوگا۔ اس کی بالمقابل اگر آپ مال کی محبت میں کھو جاؤ گے، حدیث مبارکہ میں ہے یہ مال کی محبت عمر کے ساتھ بڑھتی ہے، اور زندگی کی جوانی کی عمر کی محبت بھی انسان کے ساتھ بڑھتی ہے۔ انسان بوڑھا ہوتا ہے لیکن مال اور جو ہے وہ اسی طرح عمر کی محبت انسان میں جوان ہوتی چلی جاتی ہے۔ انسان موت کو یاد رکھے، حدیث مبارکہ میں آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گیا، اس کو باہر مت نکالو، مت اکھاڑو، یہ مسلمان کا نور ہے اور تمہیں موت کی یاد دلاتی ہے۔ انسان کو موت کی یاد آ جاتی ہے تو اعمال اس کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہ اپنی محاسبہ اپنا جو ہے وہ معاملات کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان مال کی محبت جو ہے انسان کے لیے مضر ہے، وہ نقصان بذات خود مال میں نقصان نہیں ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا، چیست دنیا از خدا غافل شدن، نیک قماش و نقر و فرزند زن۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہونا ہے، نہ کہ آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کا سونا چاندی، وہ مال نہیں ہے، وہ دنیا نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو صحیح راستے پر لگاؤ گے وہ تو آپ کے نجات کا باعث ہوگا۔ آپ کے گھر میں دین کا ماحول ہے، آپ کے بچے زیادہ ہے، علم کریں گے، دین کا کام کریں گے، آپ کے لیے راحت کا باعث ہوگا۔ آپ کے پاس سونا چاندی ہے، آپ دین کا خدمت کرو گے، علماء کا خدمت کرو گے، صوفیاء صالحین کا خدمت کرو گے، وہ آپ کے لیے نجات کا باعث ہوگا۔ اسی طرح حضور نے کچھ معاشرتی مسائل بیان فرمائے ہیں ہمارے ہاں کہ وہ جو ہے بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ اس میں یہ ہے لوگ نمازوں کو چھوڑیں گے، نماز کو لوگ ترک کریں گے۔ قرآن نے کیا کہا کہ انسان کو میں نے ہلوع پیدا کیا ہے، منوع پیدا کیا، انسان میں جلد بازی ہے، انسان خیر سے ہاتھ کو روک لیتا ہے، مگر الا المصلین، کون لوگ ہیں؟ الذین هم علی صلاتهم دائمون یا هم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں ہے بروز قیامت پہلا سوال کیا ہوگا؟ وہ تمہارے نماز کے بارے میں ہوگا۔ تمہاری نماز اگر ٹھیک ہے تو مراحل آسان ہوں گے، اگر نماز میں مسائل ہے تو مشکلات ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا کہ پہلا سوال اول ما یحاسب العبد یوم القیامہ الصلاۃ، وہ نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو حضور نے کہا کہ لوگ نماز کو چھوڑیں گے، ضائع کریں گے۔ آپ یقین کیجئے گا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، آپ کسی پیٹرول پمپ پر گاڑی کو روک لیتے ہیں، بڑی بس میں اتر جاتے ہیں آپ، تو مشکل سے 3، 4 یا 5 بندے جماعت میں آ جائیں گے، نماز پڑھیں گے مسجد میں، باقی جائیں گے چائے پئیں گے، کھانا کھائیں گے، ویسے واک کریں گے، لیکن نماز کے لیے وہ نہیں آئیں گے۔ سب کو پتہ بھی ہے کہ گاڑی میں تو پھر دوسری نماز کے ٹائم تک اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ بندہ اتر جائے، تو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں 90% لوگ میرے خیال میں ایسے بھی زیادہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ حضور نے اس کی جو ہے وہ پہلے سے جو ہے وہ آگاہی ارشاد فرمائی ہے کہ یہ جو ہے قیامت کی علامت میں سے، فلہذا نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس کے علاوہ حضور نے کہا کہ لوگ جھوٹ کو سچ سمجھ کر بولیں گے، اور جو بندہ جھوٹ بولے گا وہ جھوٹ پہ فخر کرے گا، اور جو بندہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ بڑا ہوشیار، بڑا زیرک سمجھا جائے گا، بڑا ہوشیار آدمی ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہو، اپنے مجلس کو گرم کر دیتا ہو، مقصد کیا ہوا؟ جھوٹ تو وہ عظیم گناہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کاذب اللہ کا دشمن ہے، اور کاذب انسان کیا ہوتا ہے؟ اس سے رحمت کا فرشتہ دور بھاگتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں جو اس وقت چل رہا ہے، قیامت کی علامت میں سے کہ لوگ جھوٹ کو سچ سمجھیں گے۔ ہمارے میڈیا والوں کو دیکھو، انٹرنیٹ کو دیکھو، آپ جو بولنے والے ہیں، یقین کیجیے گا آدھی سے زیادہ باتیں جھوٹ ہوتی ہے، لیکن ایسے طریقے سے بتائی جاتی ہے انسان اس کو سچ سمجھتا ہے۔ اور جو بندہ سچ بولتا ہے، سیدھی بات کرتے، اس کو لوگ معاذ اللہ جو ہے وہ بے وقوف سمجھتا ہے، اس کو نادان سمجھتا ہے۔ یہ بھی حضور نے ارشاد فرمائی، یہ بھی قیامت کی علامت میں سے کیا ہے؟ وہ ایک علامت